بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آپ کی پچھلی مجلس دجال سے متعلق تھی، جسے ہم نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں پہلی نشانی شمار کیا ہے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے سب سے پہلی علامت پر ہم نے اس کو رکھا ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کی تھی۔ پچھلی مجلس میں یہ باتیں قدر تفصیل کے ساتھ پیش ہمارے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ دجال سے پہلے اس دنیا کے کیا حالات ہوں گے، اس دنیا میں کیا تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ آج کی مجلس میں دجال اور اس کے تعارف سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر وقت رہا تو ایک اہم موضوع آپ کے سامنے یہ رکھا جائے گا کہ دجال سے بچاؤ کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، ایک مومن اپنے آپ کو دجال سے کیسے بچا سکتا ہے، اور اگر وقت نے ساتھ نہ دیا تو یہ چیز آپ کے سامنے اگلی مجلس میں رکھی جائے گی۔ دیکھیے، جہاں تک دجال کا تعلق ہے، دجال کا نام معلوم نہیں ہے۔ دجال یہ اس کا صفاتی نام ہے، دجال یہ اس کا صفاتی نام ہے جو حدیث کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ حدیثوں میں اسے دجال کہا گیا ہے، العاور الدجال کہا گیا، المسیح الدجال کہا گیا، تینوں کہا گیا ہے۔ دجال کے اصل معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینے کے کسی چیز کو چھپا لینے کے۔ اسی لیے جھوٹ کو یا بہت بڑی جھوٹ کو دجل کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے گویا حق کو چھپا لیا گیا ہے، اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو دجال کہتے ہیں۔ اسے کہ حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون۔ آخری زمانے میں بہت جھوٹ بولنے والے، دجال یعنی بہت جھوٹ بولنے والے، کذابون کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو آخری زمانے میں بہت دھوکہ لینے والے اور جھوٹ بولنے والے پیدا ہوں گے۔ تو چونکہ دجال اپنے باطل کرشموں کے ذریعے سے حق کو چھپا لے گا، اس کے سامنے اس کے ان کرشمہ بازی سے لوگ حق کو سمجھ نہ پائیں گے، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ اور العاور اسے یعنی العاور الدجال یعنی کانا دجال اسے اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ کانا ہوگا۔ ویسے آگے آئے گا کہ دجال کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی، ایک آنکھ سے تو وہ بالکل ہی نہیں دیکھے گا بلکہ اس کی جگہ صاف زمین کی طریقے سے ہوگا، البتہ دوسری آنکھ جو اوپر ابھری ہوئی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، عجیب اس کے اندر چمک ہوگی، اس لیے اسے العاور یعنی کانا کہا گیا۔ اسے کانا کے معنی ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ کام نہ کر رہی ہو۔ اور مسیح الدجال اسے، جیسا کہ حدیثوں میں کہا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور ہم مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو اس کا معنی اس لیے ہے کہ اس کی ایک آنکھ بالکل یعنی آنکھیں اس کی دونوں عیب دار ہوں گی، ایک اوپر کی طرف ابھری ہوگی اور دوسری کی جگہ بالکل ایسے صاف ایسے ہوگا۔ تو مسیح مسح کے معنی بالکل صاف چیز ہے کہ نہیں، یعنی ایسا ہوگا کہ گویا اس کی جگہ کے اوپر کسی نے کوئی تھوک دیا ہے، ایسے رکھا ہوگا۔
تو اس لیے بھی بعض علماء نے کہا اسے مسیح کہا جاتا ہے، یا یہ کہ وہ پوری دنیا کو ناپ لے گا، مسح، اس لیے مسح کہتے ہیں اس انجینئر کو جو زمین وغیرہ کی پیمائش کرتا ہے۔ تو چونکہ وہ پوری زمین کو ناپ لے گا، پوری دنیا میں پہنچ جائے گا، اس لیے اسے مسیح کہا گیا ہے۔ دجال ساتھیوں کیا ہے؟ یہ کوئی انسان ہے، کوئی شیطان ہے، پیدا ہو چکا ہے یا ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، وہ اس وقت موجود ہے اس دنیا میں یا اس وقت موجود نہیں ہے، اس سلسلے میں کوئی یقینی بات کہی نہیں جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، چونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں بلکہ آپ کے زمانے میں یا اس سے آپ سے کچھ پہلے یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ عدی ابن تمیم داری کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نصرانی تھے، ان کا واقعہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے نبی کریم اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا واقعہ بیان کیا، تو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے اعلان فرمایا کہ اذان نماز ہونے جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو جمع کر کے آپ نے نماز پڑھائی تو لوگوں سے کہا کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہ جائے، اور آپ نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں کیوں جمع اکٹھا کیے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو بات تمہیں دجال سے متعلق یعنی اس کی خطرناکی اور اس کے بڑے فتنے ہونے سے متعلق جو میں تمہیں بتاتا تھا، اسی قسم کی ایک بات مجھ سے تمیم داری نے بیان کی ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے تمہیں سنانے کے لیے وہ بات بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ وہ پورا قصہ کہ ایک بار ہم اپنے چند قبیلے لخم اور جذام، یہ عرب کے جو یمن، آج کل یمن کے حدود اور اس وقت یمن کے علاقے میں یہ جو قبیلے تھے وہاں پر رہا کرتے تھے، اور وہ لوگ ایک سفر پر نکلے تو ان کی کشتی بھنور کے اندر پھنس گئی، بلکہ بڑا طوفان آیا، یہاں تک کہ وہ بڑی کشتی کو چھوڑ کر کسی چھوٹی کشتی پر سوار ہوئے جیسا کہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور وہ کشتی انہیں کسی جزیرے کے اندر لے گئی۔ جزیرے کے اندر اتر کر کے وہ لوگ کہیں جانا چاہتے ہیں، تو جب آگے بڑھے تو وہاں پر ایک دیر، ایک گھر دکھائی دیا۔ اس گھر کے دروازے پہ دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب قسم کا بڑے بالوں والا جانور ہے۔ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں، میں جساسہ ہوں، اور ایسا کرو مجھ سے کچھ پوچھنے کے بجائے اس دیر کے اندر جاؤ، یعنی یہ جو عبادت گاہ ہے یہاں پر تم جاؤ، وہاں پر ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا زیادہ محتاج ہے۔ تو چنانچہ جب وہ لوگ اس گھر کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے ہی اچھے ڈیل ڈول کا آدمی تھا، بڑا انسان ہو سکتا ہے، اسے بہت سخت جکڑ کر کے باندھا گیا ہے، اور اس کے پیروں میں بھی ہے بیڑی ہے، اس کے ہاتھوں کے اندر بھی ہتھکڑی ہے، اور اس کے گلے کے اندر بھی وہ توق لگا ہوا ہے۔ اور جب کہتے ہیں ہم نے اسے دیکھا تو بہت گھبرا گئے، لیکن اس نے ہم سے پوچھا تم کہاں کے لوگ ہو؟ ہم نے کہا کہ میں عرب کا رہنے والا ہوں۔ کہا پوچھتے ہوئے باتیں اور چیزیں پوچھی، نخل بیسان کا کیا حال ہے، یعنی وہاں پر جو کھجور ہے کیا وہاں پر پانی ہے، کھیتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ان لوگوں نے کہا ابھی تو کھیتی ہو رہی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بالکل سوکھ جائے گی۔ بیسان یہ شام، فلسطین شام کے اندر ایک جگہ ہے۔ کہا کہ وہاں کے وہ لوگ رہنے والے تھے، وہاں کے کھجور سے متعلق اس نے سوال کیا۔ پھر اس کے بعد پوچھا اس نے کہ نبی امی کا کیا حال ہے، کیا وہ نکل گیا ہے، اس کا ظہور ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اس کا ظہور ہو گیا ہے، اور اس کے بارے میں عرب کے اندر دو گروپ ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ جو کاش کے عرب کے لوگ اس کی اطاعت کر لیتے، اس کی بات مان لیتے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ علا کل حال دجال نے اپنی پوری صورتحال بتائی اور کہا کہ قریب ہے کہ وہ میرے نکلنے کا یا میرے ظہور کا وقت قریب ہو گیا ہے، میں ساری دنیا کا چکر لگاؤں گا، البتہ دو شہر یعنی مکہ اور مدینہ، مکہ اور طیبہ، وہ دونوں محرمتان علیہ، ان دونوں میں داخل ہونا میرے لیے حرام ہے، میں وہاں پر اس میں داخل نہیں ہو پاؤں گا۔ اس کے علاوہ ساری دنیا
कि मैं सैर कर लूंगा। तो आप ने इरशाद फरमाया कि मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी और मैं तुमसे पहले भी बताता था कि दज्जाल मदीना और मक्का मुकर्रमा में दाखिल नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो उसकी जगह क्या है, वो बहरे शाम में है, वो यमन में है, नहीं वो मशरिक की तरफ है, मशरिक की तरफ है, मशरिक की तरफ है, वल्लाहु आलम। तो अला कुल्ल हाल इस हदीस से बाद उलमा ने ये इस्तिदलाल किया है कि दज्जाल इस वक्त मौजूद है, वल्लाहु आलम। अला कुल्ल हाल हमें जो इस सिलसिले में हमारे लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि हम ये देखें कि दज्जाल का खुरूज क्यों होगा और कब होगा। ये हमारे और आपके फायदे की चीज है। देखिए बज़ाहिर जो हमने समझा है, बैतुल मुक़द्दस जब फतह हो चुका होगा, यहूदियों की ताकत पर एक ज़र्ब लगा दी गई होगी, कारी ज़र्ब, और यहूदियों की ताकत टूट गई होगी, फलस्तीन से उन्हें भगा दिया गया होगा, कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों का दोबारा कब्जा हो चुका होगा। तो मुसलमानों की इस कामयाबी पर दज्जाल गुस्सा होगा और यही गुस्सा होना उसके निकलने का, खुरूज का सबब बनेगा। चुनांचे वो हदीस जो हमने इससे पहले भी आपके सामने रखी है, सुनन अबू दाऊद मुस्नद अहमद में हज़रत मुआद इब्न जबल से जो मरवी है, आपने बयान फरमाया इमरान व बैतुल मक़दिस खराब यथरिब, यानी बैतुल मुक़द्दस का आबाद होना मदीना मुनव्वरा का वीरान होना है, और मदीना मुनव्वरा का वीरान होना ये मलहमा यानी एक खूरे लड़ाई का पेश खेमा है, और एक खूरे लड़ाई का पेश आना फतह कुस्तुनतुनिया का पेश खेमा है, और फतह कुस्तुनतुनिया दज्जाल के खुरूज का पेश खेमा है। इसीलिए पिछली मजलिस में हमने कहा कि महदी ही के जमाने में जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे, या जो लोग कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे, उनकी मदद को महदी पहुंचेंगे, उन्हीं के जमाने में दज्जाल का खुरूज होगा। इस सिलसिले में कि दज्जाल गुस्से की बुनियाद पर निकलेगा, उसकी दलील सही मुस्लिम शरीफ में हजरत नाफे की एक रवायत है। नाफे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उमर के जो शागिर्द हैं, वो बयान करते हैं कि एक बार हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मदीना मुनव्वरा के एक गली में इब्न साइद से उसकी मुलाकात हो गई। इब्न साइद एक शख्स था जिसके बारे में शुबहा था लोगों को कि दज्जाल कहीं यही तो नहीं है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उस इब्न साइद से कोई बात कही जिस पर बड़ा गुस्सा हो गया, और ऐसा गुस्सा हो गया कहते हैं कि वो फूला की पूरी गली भर गई। यहां तक हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर घबरा करके वहां से हजरत हफ्सा के पास आए। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उनकी बहन थी और उम्मुल मोमिनीन है, उनसे जब लोगों ने बताया, हज़रत अब्दुल्लाह ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो हज़रत हफ्सा ने कहा कि तुझे उससे क्या लेन देन है, क्या पड़ी हुई है। अमा अलिम था, तुझे मालूम नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नमा यखरुजु मिन गज़बतिन यग़दबुहा, शैतान एक बड़े गुस्से में आएगा और उसी गुस्से के बाद उसका खुरूज होगा। दज्जाल का खुरूज कहां से होगा? इस सिलसिले में यकीनी बात यह है कि दज्जाल का खुरूज जजीरे अरबिया के मशरकी जानिब से होगा, और मशरिक में बिद्दब्त खुरासान के इलाके से होगा। वो इलाका जो आज उसका कुछ हमारे ख्याल से ईरान के कुछ कब्जे इलाके हदूद में है, कुछ अफगानिस्तान के हदूद में है, और कुछ मौजूदा उज़्बेकिस्तान वगैरह ये इलाका जो है उसके हदूद में पाया जाता है। तो ये खुरासान से बिद्दब्त उसका खुरूज होगा। चुनांचे मुस्नद अहमद सुनन तिर्मिज़ी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद-दज्जाल यखरुजु मिन अर्दिन बिल मशरिक युक़ालु लहा खुरासान, दज्जाल मशरिक की एक सरजमीन से निकलेगा जिसे खुरासान कहा जाता है, और उसके पैरोकार एक कौम होगी, वो लोग होंगे जिनके चेहरे गोया पीटी हुई ढाल के तरीके से हैं, यानी उनकी नाक बहुत चिपटी होगी। अलबत्ता वहां से खुरूज करेगा और अपने साथियों को लेकर के वो सबसे पहले आएगा अस्फहान, जो ईरान का एक शहर है, और ये यहूदियों की बहुत पुरानी आबादी का इलाका है। बल्कि मुसलमानों से पहले वहां एक बहुत बड़ा महल्ला था अस्फहान में, जिसे यहूदिया कहा जाता था, इसलिए कि वहां पर यहूदी आबाद थे।
اسی محلے کے اندر یہودیوں کی آبادی تھی، لیکن آج شاید وہاں پر وہ آبادی نہیں رہ گئی ہے، لیکن جب یہود یہاں سے نکالے جائیں گے فلسطین سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوبارہ اپنی پرانی جگہ میں جا کر کے آباد ہوں گے، یا اس سے پہلے ہی وہ ایران کے ساتھ صلح کریں اور وہاں پر اپنی آبادی جس طریقے سے اپنی آبادی دوبارہ وہاں پر بڑھائیں، اہل سنت کو وہاں سے نکال کر کے وہاں پر جو ہے وہ آباد ہو جائیں، تو اپنے وہاں سے یعنی اصفہان خراسان سے نکل کر کے وہ اصفہان آئے گا اور یہیں پر اپنی پہلی فوج تیار کرے گا جس میں 70,000 یہودی ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم حضرت عبداللہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم الطیالسہ، یہود کی پیروی، یہود کی اتباع، یہود کا ساتھ 70,000 یہودی دیں گے جو شال پہنے ہوں گے۔ آج بھی اگر آپ نیٹ کے اوپر پرانے جو یہودیوں کا پرانے یہودی جو ہیں یا جو بڑے دیندار ہیں اگر ان کو دیکھیں تو وہ ایک عجیب قسم کی ایک شال اپنے اوپر ڈالے رہتے ہیں، اسی لیے بہت سے علماء نے اس قسم کی شال کے پہننے کو مکروہ سمجھا ہے، اس لیے کہ اس میں یہود کی مشابہت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار بن جائیں گے اور اس کے ساتھ وہ ہوں گے۔ وہاں سے وہ اپنی فوج تیار کر کے وہ نکلے گا اور مسلمانوں کے جو سب سے پہلے علاقے میں پہنچے گا، اور جہاں سے مسلمانوں کو اس کا علم ہوگا وہ شام اور عراق کے درمیان کوئی علاقہ ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ سب سے پہلا شہر جس کے اندر مسلمانوں کے جس شہر کے اندر وہ پہنچے گا وہ کوفہ کا شہر ہوگا، وہ بصرہ کا شہر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر آج جو لوگ اپنے کو اہل بیت کے ہونے کا دعویٰ کرنا کہتے ہیں ان کا شمار گویا کہ ان مسلمانوں میں نہیں ہے جو دجال سے مقابلہ کریں گے، یا دجال جن کو نقصان پہنچائے گا، دجال کو جن سے ضرر پہنچے گا وہ ان لوگوں میں نہیں ہے۔ تو عرب کا جو پہلا شہر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ بصرہ ہوگا۔ دجال کے بارے میں ہمیں جو چند معلومات لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اور یہ ہمارے آپ کے تربیتی پہلو کے لیے اور عملی پہلو کے لیے بہت اہم ہے کہ دجال دنیا کا سب سے عظیم تر فتنہ ہوگا۔ اتنا بڑا فتنہ آج تک دنیا میں طوفان نوح بھی آیا ہے، قوم عاد اور ثمود کو بھی اللہ نے طوفانوں کے ذریعے، سخت آواز کے ذریعے، سخت ہوا کے ذریعے ہلاک کیا ہے، لیکن اتنا بڑا فتنہ اس دنیا کے اندر آج تک آیا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ ما بین خلق آدم الى قیام الساعہ، آدم علیہ السلام کی پیدائش اور قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے عظیم اور بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سنن ماجہ حضرت ابو امامہ کی جو ایک لمبی حدیث ہے جسے چاہیے کہ اپنے بچوں کو پڑھایا جائے اور یاد کرایا جائے، اس حدیث کے اندر عجیب و غریب دجال سے متعلق چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور علامہ البانی نے اس حدیث کے تقریباً تمام جملوں کو چند جملوں کو چھوڑ کر کے تمام جملوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ حدیث اپنے گھر میں اپنے بچوں اور اپنے ساتھیوں کو پڑھانا چاہیے۔ اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی فتنہ جب سے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت ہوئی ہے اور قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کا ہر نبی، دنیا میں آنے والا ہر نبی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں آخری انبیاء ہوں اور وہ یقیناً تمہارے ہی اندر ظاہر ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جو دجال اور اس جیسے فتنوں سے محفوظ رہ جائے۔ چنانچہ مسند احمد کی وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے بیان فرمایا من نجا من ثلاث فقد نجا، 3 فتنوں سے جس کو نجات مل گئی گویا اس نے اپنے دین کو سلامت رکھ لیا، وہ نجات پا گیا۔ پہلا فتنہ کیا ہے؟ میری وفات۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے لوگ جو ہے وہ
مرتد ہو گئے تھے۔ دوسرا فتنہ دجال کا ہے، اور تیسرا فتنہ قتل خلیفۃ مستبر بالحق یعطیہ، ایک ایسے صبر کے پیکر خلیفہ کا قتل ہے جو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا تھا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو علی کل حال دجال کا فتنہ اس سلسلے میں بڑا اہم ہے۔ دجال کی علامتوں سے متعلق چند باتیں ہم آپ سنیں۔ دیکھیے، پہلا معاملہ دجال کے جسم سے متعلق ہے۔ دیکھیے، دجال کا جسم بڑا ہی عیبدار اور عجیب و غریب شخصیت کا دجال مالک ہوگا، چنانچہ سر کے لحاظ سے بھی عیبدار ہوگا۔ اس کا سر جیسے زہریلے سانپ کا سر ہوا کرتا ہے، بال گھنگرالے ہوں گے، اور ایسے گھنگرالے ہوں گے گویا اوپر اٹھے ہوئے درخت کی ٹہنیاں ہوں۔ اسی طریقے سے پیشانی سامنے سے تو چوڑی ہوگی، اور پیچھے کی جانب سے، عام طور پر لوگ آگے کی جانب سے گنجا ہوتے ہیں لیکن وہ پیچھے کی جانب سے گنجا ہوگا۔ اس کا جسم وہ جوان عمر ہوگا، بہت بھاری بھرکر جسم کا مالک ہوگا، جسم پر بالوں کی کثرت ہوگی، چوڑا سینہ ہوگا، معمولی طور پر وہ کبڑا اور ٹیڑھی پڈلیوں والا ہوگا۔ جب چلے گا تو اس کا ٹیڑھا پن خوب ظاہر ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھیں گویا عیبدار ہوں گی۔ دائیں آنکھ بالکل اوپر کی طرف ابھری ہوگی، اور ایسے اس کے اندر زرد رنگ کا ہرے رنگ کا ہوگا، جس طریقے سے نگینہ ہوتا ہے انگوٹھی کے اوپر، اور اس کے اندر عجیب و قسم کی چمک ہوگی گویا کہ وہ تارا ہے۔ اور بائیں آنکھ جہاں پر ہوگی وہ ایسا ہوگا کہ گویا بالکل برابر ہے، اور وہاں پر کسی نے تھوک دیا ہے۔ اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، حضرت نواس بن سمعان کی، آپ نے بیان فرمایا انہ شاب قطت عینہ طافئۃ کانی اشبہ بعبد العزى ابن قطن۔ وہ جوان عمر ہوگا، یعنی ادھیڑ اور بوڑھا نہیں ہوگا، وہ جوان عمر ہوگا، قطت گھنگھر والے بال ہوں گے، عینہ طافیہ، اس کی آنکھ جس سے دکھائی دے گا، اور دوسری آنکھ جو بالکل میٹھے، طافیہ بالکل کیا ہے وہ بجھی ہوئی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر آپ نے بیان فرمایا، حضرت عبادہ سے مروی ہے جو سنن ابو داؤد مسند احمد کے اندر ہے، کہ ہم نے تمہیں دجال کے متعلق بہت چیزیں بیان کی، ڈر ہے کہ تم سمجھو گے نہیں۔ یاد رکھو، مسیح دجال جو ہوگا یہ ایک ناٹے قد کا انسان ہے، افحج، اس کے پڈلیاں ٹیڑھی ہیں، جعدن، اس کے بال گھنگھر والے ہیں، اعور مطموس العین، وہ ناکانا ہے، اور ایک آنکھ اس کی بالکل جو ہے مٹی گویا کی برابر ہوگی، لیس بناطئۃ ولا حجرا، نہ ہی وہ ابھری ہوگی اور نہ ہی اندر کی طرف ہوگی۔ فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَاوَرٍ، اگر تمہارے اوپر اس کا مسئلہ مشتبہ ہو جائے تو یاد رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور یہ دجال ہے جو کانا ہوگا۔ دو بڑی اہم نشانیاں ایک مومن کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، جس سے متعلق اللہ کے رسول ہمیں آپ کی رہنمائی کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دجال عیبدار ہوگا جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالی عیبدار نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، دجال اس دنیا میں خدائی کا اور اللہ ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اور لوگ اسے دیکھیں گے، جبکہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ یہ دو علامتیں ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خصوصی رہنمائی فرمائی، چنانچہ سنن ابو داؤد میں اور مسند احمد میں، جیسا کہ بھی ہم نے آپ کے سامنے اس حدیث طرف اشارہ کیا، آپ نے بیان فرمایا فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ، اگر دجال کا معاملہ تم پر مشتبہ ہو جائے تو فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَاوَرٍ، تو یاد رکھو تمہارا رب کیا ہے، کانا نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ لَن تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، اور تم اپنے رب کو جب تک زندہ ہو نہیں دیکھ سکتے، رب کا دیدار اسی وقت ہوگا جب تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دجال کی ایک بہت بڑی علامت جس سے ہر مومن اسے پڑھ لے گا اور کافر پڑھ نہیں پائے گا، مومن اگر فاسق، مومن اگر جو ہے ان پڑھ بھی ہے وہ بھی اس کو پڑھ لے گا، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اس کی پیشانی کے اوپر
काफा रा लिखा होगा, यानी काफिर नहीं, एक मिला करके अलग अलग काफा रा लिखा होगा, जिससे मोमिन को पहचानने में बड़ी आसानी होगी। एक और मसला यह है कि दज्जाल का इस दुनिया में दावा क्या होगा, इस चीज को समझ लेना चाहिए, इसलिए कि अगर इस चीज को हम समझे रहे और ईमान वाले रहे तो हम उसके फितने में वाक़े नहीं होंगे। पहली चीज तो यह है कि देखिए, हमें देखना चाहिए कि इस दुनिया में जितने फसादी पैदा हुए हैं, जितने मुनाफिक पैदा हुए हैं, जितने जालिम पैदा हुए हैं, हर एक यही दावा करता है कि मेरा मकसद इस्लाह का है। कोई ये नहीं करता कि मैं जुल्म करने आया हूं, कोई ये नहीं कहता कि मैं खराब बर्बाद करने आया हूं मुल्क को, मैं शहर को बर्बाद कर, नहीं, वो यही कहता है कि मेरा मकसद क्या है, इस्लाह है। जैसा कि पहले पारे ही में अल्लाह ताला मुनाफिकीन से मुतालिक फरमाता है, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अगर उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना मचाओ शिर्क करके, कुफ्र करके, तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। और फिरऔन जो दुनिया के फसादी इंसानों में से था, बल्कि सबसे बड़े फसादी जिनको कहा जाता है, तारीख जिनको याद रखी है उनमें से फिरऔन है। उसने भी क्या कहा था, मा उरीकुम इल्ला मा अरा वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद। मैं तुम्हें वही चीज बतला रहा हूं जिसको मैं अच्छा समझ रहा हूं, वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद, और मैं तुम्हारी रहनुमाई तुम्हें नेकी के रास्ते, अच्छे रास्ते की तरफ लेकर के चल रहा हूं। और चूंकि ऐसे लोग, एक तो पहली सिफत यह होती है, दूसरी ये कि ऐसे लोग चूंकि जब उठते हैं तो अहले हक उनका मुकाबला करते हैं, अहले हक उनकी तरदीद करते हैं, उनकी जो मसलहतें होती हैं अहले हक उन पर उनके अंदर उनके सामने रुकावटें खड़ी करते हैं, इसलिए वो लोग अहले हक के खिलाफ प्रोपगंडा करते हैं। जैसा कि फिरऔन ने कहा था, वक़ाल फिरऔन ज़रूनी यक़्तुल मूसा, फिरऔन ने कहा कि मुझे छोड़ो, नऊज़ बिल्लाह, वलयदउ रब्बह, अपने रब को पुकारे, क्यों, इन्नी अखाफु अन युबद्दिल दीनकुम, मुझे डर है कि वो तुम्हारे दीन को बदल देगा, और अन युज़हिरा फिल अर्दिल फसाद, और जमीन के अंदर फसाद मचाएगा। तो ये दो बड़ी अलामतें इस दुनिया के अंदर जितने फसादी पैदा हुए हैं, चाहे जमाने हाजिर के अंदर हो या मादी के अंदर हो या मुस्तकबल में जो आएंगे, उनकी ये दो बड़ी अहम अलामतें हैं। एक तो ये है कि अहले हक को वो फसादी करते हैं और उनको तंग करते हैं, और दूसरी अलामत उनकी ये है कि उनका होता है। इसी तरह दज्जाल भी अव्वलन इस्लाह का दावा करेगा, और जब इसमें कामयाब हो जाएगा तो वो नबूवत का दावेदार बन बैठेगा, और जब इसमें कामयाब हो गया तो वो उलूहियत और रुबूबियत का दावा करेगा। ये दज्जाल के जो दावे हैं उनका एक सिलसिला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ बड़े वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया है। चुनांचे मुस्नद अहमद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है कि न बैन यदै इस्साअति कज़्ज़ाबीन, क़यामत से पहले बड़े झूठे पैदा होंगे, उनमें से साहिबुल यमामा है। देखिए, इसने भी नबूवत का दावा किया। यमामा यानी मुसैलमा कज़्ज़ाब, वो साहिबो सनआ यानी असवद अंसी जो था, उसने भी नबूवत का दावा किया। व मिनहुम साहिबु हिम्यर व मिनहुम दज्जाल व हुवा आज़म फितनतन, और उन्हीं में से दज्जाल भी है जो सबसे ज्यादा फितना परवर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की हकीकत को वाज़ेह करते हुए सुनन माजा में रहते अबू उमामा की जो लंबी हदीस है उसके अंदर आपने बयान फरमाया, इन्नहु यब्दउ फयक़ूलु अना नबियुन, वो जब देखेगा कि इस्लाह के दावे के बाद लोग उसके पैरोकार हो जा रहे हैं तो कहेगा मैं नबी हूं। आपने फरमाया हालांकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। सुम्मा युसन्नी फयक़ूल, फिर दोबारा क्या करेगा, जब इसमें कामयाब हो गया, लोग उसके मुत्तबे हो जाएंगे, तो क्या कहेगा, अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूं। लेकिन आपने बयान फरमाया ला तरौना रब्बकुम हत्ता तमूतू, तुम रब को नहीं देख सकते यहां तक कि तुम्हारा इंतकाल हो जाए। व इन्नहु आवर, वो काना है और तुम्हारा रब काना नहीं होगा।
جاننے کی ہے کہ دجال کے کیا کیا کرشمے ہوں گے جس کی وجہ سے لوگ اس کے فتنے کے اندر واقع ہو جائیں گے۔ دیکھیے جہاں تک ہم نے سمجھا ہے کہ دجال اس دنیا میں جب آئے گا تو آنے اور جانے کے یہ موجودہ وسائل استعمال نہیں کرے گا۔ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے، ایک وجہ تو یہ ہے ہو سکتی ہے کہ یہ موجودہ وسائل ہو سکتا ہے خراب ہو جائیں اور برباد ہو جائیں، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے کرشموں، اپنے بڑائی اور اپنی کرامت کا اس کا اپنے کرامت یا اپنے کرشمہ ظاہر کرنے کے لیے وہ ان وسائل کا استعمال نہ کرے، اور بعض روایت مطابق جیسا کہ ہے وہ گدھے پر سواری کرے گا، گویا کہ وہ وسائل کو استعمال نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود وہ اس قدر تیز رفتار ہوگا کہ ایک مہینے جو مہینہ کیا ہوگا 1 سال 1 مہینہ اور 2 ہفتے کا ہوگا، وہ پورا مہینہ کتنا ہوگا 1 سال 1 مہینہ اور 2 ہفتے کا ہوگا، تو گویا وہ 1 مہینے کے اندر یا 1 مہینے میں یا 40 دن میں وہ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، وہ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، اور صرف 2 شہر کو چھوڑ کر کے اور 4 مسجدوں کو چھوڑ کر کے، دنیا کے 2 شہر اور 4 مسجدوں کو چھوڑ کر کے دنیا کے کسی شہر کو اور کسی چپے کو چھوڑے گا نہیں۔ چنانچہ صحیح ابن حبان میں اور مسند ابو یعلا میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو المسیح تطوى له الارض فيسلكها في 40 يوما الا ما كان من طيبه۔ اللہ تبارک و تعالی زمین کو دجال کے لیے لپیٹ دے گا، یعنی وہ بڑی آسانی سے پہنچ جائے گا ساری زمین کے اوپر، وہ 40 دن کے اندر پہنچے گا، البتہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا، صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے کہ دجال کیسے تیز رفتار ہوگا، تو آپ نے بیان فرمایا کالغیث استدبرت الریح، اس بدلی کے طریقے سے ہوگا جسے ہوا اڑا کر کے لے کر کے جایا کرتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دجال ساری تیز رفتاری یہی ہوگی کہ وہ 40 دن میں، جس میں سے 1 دن 1 سال کا ہوگا، 1 دن 1 مہینے کا، 1 دن 1 ہفتے کا، اور باقی جو ہے عام دنوں کے برابر ہوں گے، 40 دن کے اندر ساری دنیا کی سیر کر لے گا۔ دوسری علامت دجال کی جو بڑی خطرناک ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ وہ ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ بھی کر دے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم ہے نواس بن سمعان کی روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا وَيَأْمُرُ بِرَجُلٍ فَيُقْتَلْ، وہ دجال ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دے گا، وہ قتل کیا جائے گا، پھر اس کی لاش کو اپنی ایک تلوار سے وہ 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑوں کو جتنی دور ہو سکتا ہے پھینک دے گا، پھر اس کے بعد وہ اسے بلائے گا تو دونوں ٹکڑے آ کر کے مل جائیں گے، سر اس کا مل جائے گا اور ہنستا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ سب سے خطرناک اس کا فتنہ ہوگا۔ اسی طریقے سے دجال کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ جمادات بھی، یعنی پتھر، لکڑیاں، زمین بھی اس کے حکم سے اس کا حکم مانے گی، چنانچہ اس کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی اور زمین سے سبزہ اگے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان کی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے بیان فرمایا فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، چنانچہ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں اپنی بات تسلیم کرنے کی دعوت دے گا، تو وہ لوگ اس کی بات مان لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وہ آسمان کو حکم دے گا جس سے بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا سبزہ اگے گا، تو دیکھیں گے کہ بھی تھوڑی ہی دیر میں ان کے جانور جو چرنے گئے تھے وہ آئیں گے، اس حال میں آئیں گے کہ ان کی کوہان یعنی اونٹ ہوں گے تو بڑی موٹی تگڑی اونچی ہو گئی ہے، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے کوکھ بالکل جیسے آسودہ ہوتا ہے جانور، بالکل ایسے فل ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری قوم کی طرف آئے گا جو اس کی بات کو رد کر دیں گے، اس کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، تو ان کو چھوڑ کر کے اس حال میں جائے گا کہ صبح ہوتے ہوتے وہاں سخت قحط سالی، یعنی سخت جو قحط سالی ہوتا وہاں آ جائے گی،
اور ان کے جو مال تھے ان مالوں میں سے کوئی مال بھی ان کے پاس نہیں رہ جائے گا۔ میں اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ اس دنیا میں جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں دجال کے فتنے کا پیش خیمہ ہے۔ آج ایسے ظالم لوگ دنیا میں موجود ہیں اور پیدا ہوئے ہیں کہ جو ان کو مانتا ہے اس کو نوازتے ہیں، جو ان کی تائید کرتا ہے اس کو کروڑوں کا مال دے دیتے ہیں، اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے اس کی تجارت کو اور ان کے کاروبار کو بالکل بھنگ کر دینا چاہتے ہیں۔ تو اگر جو شخص اس میں ثابت قدم رہ جائے گا وہ دجال کے فتنے کے دجال کا جو فتنہ اسی قسم کا ہوگا اس میں بھی وہ کامیاب رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے دجال کے ساتھ، چونکہ پچھلی باتوں کو یاد کریں کہ دجال جب آئے گا تو فی ضیق من الدنیا، دنیا کا معاملہ بڑا تنگ ہوگا، بارش نہیں رہی ہو گئی، کھانے پینے کی چیزوں کی بڑی کمی ہوگی، تو وہ اپنے ساتھ روٹی اور گوشت کے پہاڑ لے کر کے چلے گا، اس کے ساتھ پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی، ندیاں ہوں گی اس کے ساتھ، تو جو اس کی بات مانے گا اسے روٹی دے گا، اسے کھانے کے لیے گوشت دے گا، پینے کے لیے پانی دے گا، اپنی نہر سے پینے کے لیے اجازت دے گا، اور جو اس کی بات نہیں مانیں گے انہیں کنگال کر کے چھوڑ دے گا اور بہت سے لوگوں کو قتل بھی کر دے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دجال سے متعلق جتنا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا میرے علاوہ اتنا سوال کسی اور نے نہ کیا ہوگا۔ میرے بکثرت سوال کی وجہ سے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آخر تو اتنا کیوں اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ گوشت کے اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے اور پانی کی نہریں ہوگی، تو ایسے میں تو لوگ اس کے فتنے میں آ ہی جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو اهون علی اللہ من ذلک، اس سے کہ کسی مومن کو وہ گمراہ کر دے، اس سے کہ کسی مسلمان کو وہ دھوکے میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اس سے بڑا حقیر ہے۔ اسی طریقے سے دجال کا ایک کرشمہ یہ بھی ہوگا جس سے لوگ پریشان ہو جائیں گے، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ مصنوعی جنت اور جہنم بھی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دیکھیے، یہ اسی لیے آپ نے بیان فرمایا کہ دجال کا جو فتنہ ہے روئے زمین پر آج تک اتنا فتنہ پیدا نہیں ہوا کہ ہاں کوئی اپنے ساتھ جنت لے کر کے جہنم لے کر کے چل رہا ہے، کوئی اپنے ساتھ مال لے کر چلے کہ نہر بھی اس کے ساتھ چل رہی ہو، ایسا کوئی فتنہ ظاہر نہیں ہوا۔ کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا کہ زمین سے کہہ دے کہ ہاں تیرے اندر کیا خزانے دفن ہیں، اسے نکال باہر کر، تو خزانے نکل کر کے اس کے پیچھے ہو لیں گے۔ ایسا کوئی شخص، ایسا کوئی فتنہ پیدا کرنے والا شخص پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہے، مصنوعی جنت اور جہنم ہوگی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے ایک ایسی بات دجال کے بارے میں نہ بتاؤں جو ہم سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور بتلائیے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کانا ہے اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم کے مثل دو چیزیں لے کر کے چلے گا۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ حقیقت میں جنت اور جہنم ہوگی، نہیں، لوگوں کی نظر میں جنت ہے، لوگوں کے دیکھنے میں جہنم ہے، لوگ دیکھیں کہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے آج دنیا کے اندر دھوکہ ہے، مثال کے طور پر سود ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھیں کتنا فائدہ ہے اس کے اندر، کتنا اس کے اندر ہمیں مل رہا ہے، ہم 10 لاکھ 5 لاکھ جمع کر دیں اور گھر کے اندر بیٹھے آرام سے کھا رہے ہیں، ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو فائدہ دکھائی دے رہا ہے سود کا یا کسی اور چیز کا، یہ صرف ظاہری فائدہ، حقیقت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ دکھائے گا جنت کو بھی جہنم کو بھی، لیکن حقیقت میں وہ جنت اور جہنم نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے بیان فرمایا کہ جس کو وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں جہنم ہے، اور جس کو جہنم کہے گا حقیقت میں وہ جنت ہے۔ لہذا میں تمہیں جیسے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر کے آج تک نبی ڈراتے رہے ہیں، میں تمہیں اس فتنے سے ڈرا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جو میرے نزدیک دجال کا خطرناک سے خطرناک فتنہ ہوگا،
اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے بڑا فتنہ نہیں ہو سکتا تو کہ زندہ کر دینے والا فتنہ ہو. ایک فتنہ یہ ہے کہ شیطان کی خصوصی مدد اس کو شامل حال رہے گی. وہ ہوگا کیسے؟ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس سے گزرے گا اور قریب ہی اس کے والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا ہوگا. اسے اپنے والد، جس طریقے سے ہر انسان کو ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہوتا ہے، یا کچھ لوگ ایسے موقع پر زیادہ ہی پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر وہ کہے گا اگر تمہارے والد کو میں زندہ کر دوں تو تم مجھے اپنا رب مانو گے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں. چنانچہ ایک شیطان اس کے والد کی شکل بنا کر کھڑا ہو جائے گا، ایک شیطان اس کے والدہ کی شکل بنا کر کھڑا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے وہ دھوکے میں آ جائے گا. یہ بڑا ہی خطرناک اس کا فتنہ ہوگا. چنانچہ سنن ماجہ میں مستدرک حاکم حضرت ابو امامہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من فتنتہ ان یقول للعرابی، اس کا فتنہ ایک بدو سے ایسا ہوگا کہ آئے گا، بدو سے کہے گا اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں اور وہ گواہی دے دیں کہ میں اللہ کا رب ہوں تو تم مجھے رب مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں. چنانچہ دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر لیں گے اور اس سے کہیں گے اے بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اس کی بات مان لو اس لیے کہ یہ تمہارا رب ہے. ایسے ہی وہ دجال، جیسا کہ مسلم احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک عربی کے پاس آئے گا جس کا اونٹ مر گیا رہا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ صحرا کے علاقے میں جو لوگ اس وقت رہتے تھے ان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز مال اونٹ ہوا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آئے گا اور اس کا اونٹ مر گیا رہا ہوگا اور اس سے کہے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا نہیں. چنانچہ وہ اس کے اونٹ کو ایک شیطان کی شکل میں اس کے اونٹ کو زندہ کر دے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس طریقے سے اس کا فتنہ چلتا رہے گا. لیکن ایک بات یہاں پر ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ دجال کی بات ایسی کمزوریاں ہیں جس کو اگر انسان اپنے سامنے رکھ لے اور ایک مومن اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے اور اس پر اپنی تربیت کرنے کی کوشش کرے تو اس کے سامنے دجال کا معاملہ پوشیدہ نہیں رہ سکتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی تمام کرشمہ سازیوں کے باوجود وہ بعض کمزوریاں ہیں جس کو وہ دور نہیں کر پائے گا. مثال کے طور پر مکہ اور مکرمہ میں وہ داخل نہیں ہو، مکہ مکرمہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، مسجد اقصی میں اور مسجد طور، ان چار مسجدوں میں وہ داخل نہیں ہو پائے گا جیسا کہ ایک حدیث گزر چکی ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اور کمزوری بیان فرمائی کہ وہ کسی مرد مجاہد کو قتل کرے گا لیکن اسے دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا. یعنی سب کو تو مار کر کے وہ زندہ کیے لیکن چونکہ جب مرد مجاہد وہ اس سے ملاقات کے لیے جائے گا تو وہ زندہ نہیں کر پائے گا. اور وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور مسلم دیگر کتب حدیث میں حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال ساری دنیا کی سیر کرتے ہوئے جب مکہ مکرمہ میں پہنچے گا تو مکہ مکرمہ میں وہاں کے جو مکہ مکرمہ میں جو وہاں پر فرشتے ہوں گے وہ اس کے چہرے پر ماریں گے اور اسے مدینہ منورہ طرف بھیجیں گے. وہ نہیں وہاں سے مدینہ منورہ رخ کرے گا اور جب یہاں پر آئے گا اور یہاں پر بھی دیکھے گا کہ چاروں طرف سے مدینہ منورہ میں جتنے ناکے ہیں وہاں پر فرشتوں کا پہرا ہے اور تلواریں لیے ہوئے ہیں. جب وہاں پر نہیں جا پائے گا تو حرہ کے مقام پر ایک اونچی جگہ پر وہ چڑھے گا اور وہاں پر وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے وہ اپنے کرشمے سے یہ دکھائے گا کہ ہاں مدینہ منورہ میں زور کے 3 جھٹکے آ رہے ہیں. اتنا زور کا جھٹکا آئے گا کہ جو لوگ مدینہ منورہ میں رہیں گے کمزور ایمان والے پریشان ہو جائیں گے. چنانچہ آپ نے بیان فرمایا ہر منافق مرد
اور ہر منافق عورت جو ہے وہ نکل کر کے اس کے پاس چلے جائیں گے, مدینہ منورہ کو چھوڑ دیں گے. اور زیادہ تر نکلنے والی کون ہوگی؟ عورتیں ہوں گی زیادہ تر نکلنے والی. بلکہ آپ نے بیان فرمایا یہاں تک انسان جا کر کے اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو, اپنی پھوپھی کو باندھ کر کے رکھے گا کہیں یہ بھی دجال کے پاس نہ چلی جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا ایک کمزوری یہ بھی ہوگی کہ وہ مدینہ منورہ, مکہ منورہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. تو اس وقت مدینہ منورہ سے ایک مرد مجاہد نکلے گا, جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ایک مرد مجاہد نکلے گا, اور وہ جب باہر پہنچے گا, ابھی جیسے باہر پہنچا تو دجال کے ہرکارے اسے گرفتار کر لیں گے. اسے گرفتار کر کے کہے گا میں یہ جھوٹا اور مکار جو پیدا ہوا ہے آیا ہے, میں اس سے مقابلے کے لیے جا رہا ہوں. وہ کہیں گے ارے تو ان کے اوپر ایمان نہیں لاتا, اس کو رب نہیں مانتا؟ کہا کہ نہیں, وہ دجال ہے, جھوٹا ہے, وہ اس کو رب نہیں مانتا. تو وہ لوگ اسے قتل کرنا چاہیں گے, لیکن پھر آپس میں کہیں گے دیکھو قتل نہ کرو, اس لیے کہ تمہارے رب نے کہا ہے کسی کو قتل نہ کرنا, میرے پاس لے آنا, میں اسے قتل کروں گا یا میرے سامنے قتل کیا جائے گا. چنانچہ وہ شخص اس کے پاس لایا جائے گا اور اسے لٹا کر کے پیٹھ پر اس کے اور پیٹ کے اوپر اس قدر لگائے گا, اس قدر مارے گا کہ گویا اس کی پیٹھ اور پیٹ برابر ہو جائیں گے. پھر وہ کھڑا ہوگا اور کہے گا دجال تو میرے پر ایمان لے آتا ہے؟ کہا کہ نہیں, اب تو تیرے دجال ہونے کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. چنانچہ اس کی دو ٹانگیں پکڑے گا, اوپر کھڑا کرے گا اور دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر کے اسے دو حصوں میں بانٹ کر کے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف بھیج دے گا, اور پھر اسے اشارہ کرے گا تو وہ آ کر کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کیا تو مجھے رب مانتا ہے؟ وہ کہے گا تیرے جھوٹا ہونے کا جتنا یقین مجھے اب ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا, اس سے پہلے کبھی اتنا یقین نہیں تھا. یہ ایمان کی پختگی ہوگی, ورنہ کمزور ایمان والے آج تو بہت سے لوگوں کو جھوٹا سمجھنے کے باوجود بھی ان کی تائید کر لیتے ہیں. آدم کو اور بہت سی پارٹیوں کو مسلم دشمنی پارٹی جاننے کے باوجود بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کی طرح عمل کر لیتے ہیں کہ اپنے کہتے ہیں جان کے اور دین کو اس کو بچانے کے لیے. کیوں؟ یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے. تو لیکن اس شخص کا ایمان اتنا پختہ ہوگا کہ اگر تو نے مجھے, ظاہر بات اسے تکلیف ہوگی, لیکن اس کے باوجود کیا کہے گا, جتنا مجھے یقین تیرے جھوٹے ہونے پر اب ہے اتنا یقین کبھی نہیں تھا. چنانچہ دجال اسے پچھاڑے گا تاکہ اسے ذبح کرے. وہ کہے گا اے مسلمانوں, اب ہمارے نبی نے کہا ہے کہ اب یہ مجھے قتل نہیں کر سکتا ہے. چنانچہ اس کے اوپر جب چھری یا تلوار چلانا شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسے تابع کا بنا دے گا اور اسے قتل نہیں کر پائے گا. اور جب اسے قتل نہیں کر پائے گا اور اٹھا کر کے اسے جہنم میں اپنے پھینکنا چاہے گا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم اس کے لیے جنت ثابت ہوگی. دجال کی تیسری مجبوری یہ ہے کہ وہ اپنے جسم سے بہت سے عیوب کو دور نہ کر سکے گا, جیسے ناٹا ہونا, کانا ہونا, ٹیڑھی پنڈلی والا ہونا, پیشانی پر کفر کا لکھا ہونا, بلکہ بعض روایات میں ہے کہ لا ولد ہونا. یہ بھی ہر انسان کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے لیکن وہ لا ولد ہوگا, جیسا کہ صحیح مسلم ہے. وہ سید خدری کی روایت ہے کہ ابن سائد کے بارے میں جو لوگوں کو شبہ تھا تو اس نے کہا تم لوگ جو ہے مجھے بلا وجہ تنگ کرتے ہو, تم جانتے ہو کہ وہ کافر ہوگا دجال اور میں مسلمان ہوں, اور اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ بانج ہوگا, لا ولد ہوگا, اور ہم نے اپنی اولاد کو دیکھو مدینہ میں چھوڑا ہے, تو گویا میں ان لوگوں میں نہیں ہوں. ساتھیوں وقت کافی ہو گیا, اب اس چیز کو یہیں پر روکتے ہیں. دو چیزیں رہ گئی ہیں, اب اسے اگلی مجلس کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک چیز تو یہ ہے کہ دجال کے پیروکار کون کون سے لوگ ہوں گے, اور دوسری چیز یہ ہے جو زیادہ اہم ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے دجال سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر فتنے خصوصاً دجال جیسے فتنے سے محفوظ رکھے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.